ریکارڈڈ ہسٹری میں شارٹ سٹوریز رائٹر میں ایک بہت بڑا نام، جسے تصوف میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے اور روحانیت میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے اور روحانیت کے لٹریچر میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، وہ ہے جلال الدین رومی کا نام۔ رومی کی مثنوی، جسے مثنوی رومی بھی کہتے ہیں، یہ اتنی کچھ طاقتور کتاب ہے کہ دنیا کی کئی لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ رومی کی کہانیوں کی طاقت یہ ہے کہ رومی کی ایک چھوٹی سی سٹوری میں، چھوٹی سی کہانی میں بے شمار لیسن چھپے ہوتے ہیں۔ اب میں اسی کہانی کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک کہانی رکھوں گی جو میں نے کسی کتاب کے کسی لٹریچر میں پڑھی اور مجھے بڑی کلک کی۔ کہانی یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک استاد کا شاگرد، ایک پیر صاحب کا مرید اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ پیر صاحب مجھے ہیر کا راستہ بتائیے، مجھے ہدایت کا راستہ دیجیے، میں ایسا کیا کروں کہ میں ہیر کے راستے کا مسافر بن جاؤں۔ تو پیر صاحب اس کی بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں چلا کاٹنا پڑے گا۔ تو پیر صاحب اسے ایک اللہ تعالیٰ کا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے جنگل میں فلانی جگہ پہ تم نے یہ نام اتنی کوانٹٹی میں 11 روز پڑھنا ہے، اور جب تم 11 روز یہ نام مکمل کر چکو تو ایک پگڈنڈی پہ تمہیں ایک بزرگ ملے گا، تو وہ بزرگ تم سے سوال کرے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ ممکن ہے اس وقت تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تم بے حال ہو اور تم تھکاوٹ کا شکار ہو اور نیند کی کمی کا شکار ہو، تو وہ تم سے بہت آپشنز پوچھے گا، بٹ اس ٹائم تم نے اس کی ان تمام آپشنز کو ریجیکٹ کر کے ایک آپشن پہ ٹک لگا لینا، اور وہ ہے علم، اس سے مانگ لینا۔ تو وہ شخص نام لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک چٹ پہ اور جنگل کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اسی جنگل میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے اور جسم تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور جب 11 روز وہ مکمل کر لیتا ہے چلا، تو جنگل کی پگڈنڈی میں رستے میں اسے ایک نورانی چہرے والا شخص ملتا ہے۔ وہ سامنے کھڑا شخص اس کی حالت کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ حکم کرو، میں تمہارے لیے کیا کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں پانی چاہیے تو پانی مل جائے گا، روٹی چاہیے تو روٹی مل جائے گی، کھانا چاہیے تو کھانا مل جائے گا، بستر مل جائے گا، آرام چاہیے تو بستر مل جائے گا۔ وہ شخص اس کو دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں فوراً سے کلک کرتا ہے کہ مجھے تو گائیڈ کیا گیا ہے کہ میں نے مانگنا ہے تو علم مانگنا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، جو گائیڈڈ ہوتا ہے، جس کے ساتھ گائیڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جب نفس ٹمپٹیشن دیتا ہے یا راغب کرتا ہے تو گائیڈ کا جملہ ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے۔ تو فوراً ہی سے اس کے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو گائیڈ کیا گیا ہے کہ میں نے مانگنا بھی ہے تو علم مانگنا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے علم چاہیے مجھے۔ تو وہ نورانی شخص جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، اور کہانی بنی ہوئی ہے، اور اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ تمہارے اندر چلا گیا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے نورانی چہرے والے شخص سے کہ جو علم مجھے دیا ہے یہ کہاں ہے؟ اس سے کہتا ہے کہ یہ علم دکھ تو نہیں رہا، مگر کہیں نہ کہیں تمہیں محسوس ہو جائے گا۔ آج سے ایک نیا ورڈ اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیجئے، ٹینجیبل اور انٹینجیبل۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے وہ ٹینجیبل ہے، اور ہر وہ چیز جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی وہ انٹینجیبل ہے۔ جیسے فضل، ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت، برکت، ایمان، یہ سب آنکھوں سے دیکھے تو نہیں جا سکتے مگر محسوس کیے جا سکتے ہیں کہ یہ علم ایسے ہی ہے جیسے کسی تیراک کو تیراکی آتی ہے مگر وہ دکھی تو نہیں جا سکتی، مگر جب تیراک کو پانی میں پھینکا جائے تو وہ جو اس کی ابیلٹی ہے تیرنے کی، وہ سامنے چھپی ہوئی صلاحیت پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ علم ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں محسوس ہو جاتا ہے۔
وہ شخص وہاں سے چلتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، مجھے پانی مانگ لینا چاہیے تھا، کھانا مانگ لینا چاہیے تھا، میں نے مانگا بھی تو علم مانگا۔ اور وہ چلتے چلتے جب ایک بستی میں پہنچتا ہے تو وہاں پر شام ہونے کو ہوتی ہے، رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ ایک گھر میں پہنچتا ہے اور گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو اندر سے دروازہ کھلتا ہے اور شخص اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں سفر سے آیا ہوں اور علم لے کے آیا ہوں اور چلا کاٹ کے آیا ہوں، اور ایسا علم جو دکھ بھی نہیں رہا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پانی دے دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ وہ اسے پانی لے کے دیتا ہے، اندر بلاتا ہے اور اسے کھانا لا کے دیتا ہے، کہتا ہے کہ کھانا بھی بنا ہوا ہے، آپ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے اتنے دنوں سے سفر کر کے اور چلا کاٹ کے اور علم لے کے آ رہا ہوں جو دکھ بھی نہیں رہا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ رات کو ہمارے پاس اسٹے کر لیں اور مارننگ میں آپ اپنے مقام میں چلی جائیے گا۔ جب وہ شخص سوتا ہے تو اسے رات کی پچھلے پیر رونے دھونے کی آہو بکا کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ ساتھ ہی کمرے میں سوئے ہوئے اپنے میزبان کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ رونے دھونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے یہاں پر ٹرائب سسٹم ہے، ٹرائب قبیلوں کا سسٹم ہے، اور اس بستی کا جو سردار ہے اس کا بیٹا بہت شدید بیمار ہے، اور یہاں پر رواج یہ ہے کہ جیسے جنازے کی چرپائی ہوتی ہے اسی طرح سے بیمار شخص کو چرپائی پہ ڈال کے پورے قصبے میں گھمایا جاتا ہے تاکہ لوگوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ دعا کریں یا ممکن ہے اس کا علاج کر دیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہو سکے تو اپنے سردار کو بولو کہ اس بچے کو میرے پاس لیں۔ سو بھی وہ چرپائی اس کے سامنے لائی جاتی ہے تو اس بچے کو دیکھ کے اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بلنک کرتا ہے، جیسے ہی کوئی چیز بلنک کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلانے جنگل میں فلانی بوٹی کا اگر ارک نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو یہ سیٹ ہو جائے گا۔ کچھ بندوں کو لے کے وہ جاتا ہے اور وہ بوٹی کا ارک جو ہے وہ ارینج کروایا جاتا ہے۔ تو وہ شخص جیسے ہی وہ ارک اس بچے کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہی کمال ہو گیا، یہ کیسا کمال کا بندہ ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے امپریس ہوتا ہے۔ اگلے روز اسی بستی کی کسی اور بستی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہونی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے حکم کرتا ہے کہ جو ہے آج جو ہے جنگ کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ وہ اپنے مجاہدوں کو تیار کرتا ہے۔ تو جیسے ہی لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ شخص دور سے بیٹھا ہوا جنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کہ تمہاری جو چال ہے تم ٹھیک سے نہیں چل رہے، اگر یہ جو چال تم اس طریقے سے چل لو تو تمہیں فتح مل جائے گی، جیت مل جائے گی۔ تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کے حکم کے مطابق وہ چال چلتا ہے تو وہ انہیں جنگ میں جیت مل جاتی ہے۔ بادشاہ کو یہ اطلاع پہنچتی ہے تو وہ شام کے وقت سب بستی والوں کو بلاتا ہے اور اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ دو ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو بالکل غیر معمولی ہیں، ایک میرے بیٹے کو صحت کا ملنا اور دوسرا اس جنگ میں ہماری جیت۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ دو کام ہو جائیں گے تو اس شخص کو میں اپنی سرداری، اپنی پگڑی گفٹ کر دوں گا۔ تو وہ شخص اپنی پگڑی اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بھی زیادہ قابل ہے۔ کنکلوژن یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو علم والا ہوتا ہے یا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سردار خود ہی بن جاتا ہے۔ کمپنی، میلہ، لگژریز سب کچھ اس کے پاس خود ہی آ جاتی ہیں۔